الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فطرت اور اس کے عوامل ہمارے لیے ایک معلم کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیکھنے والے بنیں۔ انہی معلمین میں ایک معلم، ایک استاد ایسا بھی ہے کہ جو انسانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی 16ویں سورت کا نام النحل رکھا۔ عربی میں النحل سے مراد شہد کی مکھی ہے۔ ناظرین اگر غور کیا جائے تو شہد کی مکھی کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، اس کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے، اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شہد کی مکھی میں اپنی وحدانیت اور اپنے اوصاف و کمالات کو پیش کر دیا ہے۔ یعنی شہد کی مکھی کو دیکھ کر خدا کی وحدانیت اور اس کے اوصاف و کمالات جو ہیں وہ جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر پوری صورت کو ترتیب دے دیا۔ اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ جس طرح پوری انسانیت، تمام انسان جو ہیں تمام مخلوقات میں سے افضل اور خاص اہمیت کے حامل ہیں، یعنی انسان تمام تر مخلوقات میں سے افضلیت کے درجے پر فائز ہے، اور اسی طرح شہد کی مکھی کو بھی عالم حیوانات میں ایک فضیلت حاصل ہے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے کہ انسانوں کے بعد شہد کی مکھی ہی وہ واحد مخلوق ہے جس کو پروردگار عالم نے وحی کا شرف عطا کرتے ہوئے مخاطب کیا۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا۔ غور کیا جائے تو پروردگار عالم نے شہد کی مکھی کو مخاطب کیا تو اس کا مطلب شہد کی مکھی انسانوں کے لیے کوئی عام نہیں ہے بلکہ خاص اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلی بات کہ شہد کی مکھی نے پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا رستہ چنا اور اسی رستے پر چل کر اپنی پوری زندگی کو گزار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہد کی مکھی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ پروردگار عالم نے جو حکم دے دیا، جو رستہ بتا دیا، جو احکامات دے دیے، انسان پر لازم ہے کہ اس رستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو صرف کرے۔ اسی طرح اگر انسانوں کی زندگی کو دیکھا جائے تو انسانوں میں سے بہترین انسان اسے تصور کیا جاتا ہے جو انسانوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو وہ تمام عمر ایک لذیذ چیز کو اکٹھا کرنے میں اپنی تمام تر مشقتوں اور صلاحیتوں کو صرف کر دیتی ہے، اپنی قوتوں کو صرف کر دیتی ہے، اور اس لذیذ چیز کو وہ بذات خود استعمال ہی نہیں کرتی، اس کو اپنی ذات پہ استعمال ہی نہیں کرتی۔ یعنی شہد کی مکھی ایک ایسے مزدور کی مانند ہے، ایک ایسے مزدور کی طرح ہے جس کو اجرت نہیں ملتی، یا جس کو اجرت کا حصول نہیں ہوتا، یا اجرت کی خواہش نہیں ہوتی۔ تو کہا جائے تو شہد کی مکھی انسانوں کے لیے آسانی کا سبب بنتی ہے، یعنی خود استعمال کچھ بھی نہیں کرتی، خود آسانی نہیں لیتی، لیکن انسانوں کے لیے بہتری کے لیے دروا کرتی رہتی ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتی رہتی ہے۔ تو یعنی ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا کے مصداق وہ انسانوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت پیش رہتی ہے۔ اگر ایک اور تناظر سے دیکھا جائے تو یہ ہنی بی کا ایک اور کمال ہے کہ ہنی بی جو ہے گروہ کی صورت میں اکٹھے ہو کر رہتی ہے، نہ اسے کسی سے اختلاف ہوتا ہے، نہ کسی سے کوئی اعتراض ہوتا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کی زندگی ہمیں اتحاد و یگانیت کا بھی درس دیتی ہے، اور ہمیں بتاتی ہے کہ اتحاد و یگانیت ہی وہ درس ہے، وہ طریقہ ہے، وہ راہ عمل ہے جس کو اپنا کر انسان کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین اتحاد و یگانیت ہم شہد کی مکھی سے سیکھتے ہیں۔ اور ایک اور کمال کی بات ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان پاکیزہ رہیں، طہارت والے رہیں، اور ان کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، کیونکہ پاکیزہ اور طہارت والے لوگوں کو ہی جنت میں بسایا جانا ہے۔ تو کیا کمال صفت رکھ دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے شہد کی مکھی میں، وہ نہ تو گندی چیز پر بیٹھتی ہے، نہ گندی چیز کو پسند کرتی ہے۔ یعنی شہد کی مکھی میں یہ کمال رکھ دیا ہے کہ وہ طاہر ہے اور پاکیزہ ہے، اور سب سے بڑی بات اس میں سے جو نکلنے والی چیز ہے، جو لذیذ چیز ہے، وہ پاکیزہ بھی ہے اور شفایاب بھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ طہارت پسند ہے۔
تو انسانوں پر بھی لازم ہے کہ شہد کی مکھی کی صفت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور اپنے آپ کو طہارت والا بنائے، تاکہ اس کی دنیاوی زندگی بھی اور ابدی زندگی بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکے۔ تو آئیے ناظرین، ہم ہنی بی کی ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جو لیسنز، یہ سبق شہد کی مکھی سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا لازم الملزوم ہے، تاکہ ہم خدا کی بارگاہ